یہ ویڈیو جو 2018 کی ہے اسے اس وقت سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، جو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، جو پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں نہیں ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت عوام کے ساتھ، ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کر رہی ہے اور جس طرح کا سٹانس جو ہے وہ اس وقت عوام میں ہے، تو اس کے بہت سارے اراکین ایسے ہیں کہ جو خود ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو ان کو ٹیررائز کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں یہ ویڈیو ہے اور یہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو بدنام کریں گے، تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ویڈیو لائی گئی ہے۔ حالانکہ وہ ویڈیو میں جو لوگ ہیں ان سب نے کہا ہے کہ یہ سارا جو فساد ہوا ہے، ساری جو کرپشن ہوئی ہے، اس میں پی ٹی آئی خود شامل تھی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ شامل تھی۔ تو یہ صرف اور صرف وہ جو اس وقت سینٹ کے ووٹ کو آئیڈینٹیفائیبل کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے، اور اس ویڈیو کو چلانے کا بھی جو ہے وہ مقصد یہی ہے۔ لیکن اس مقصد میں یہ جو سلیکٹڈ ٹولہ ہے یہ بری طرح سے ناکام ہوگا، کیونکہ اب ان کے منہ سے، ان کے چہرے سے نقاب جو ہے وہ اٹھ چکا ہے، اور یہ بالکل اس وقت ایکسپوزڈ ہیں۔ ان کی فطرت کا، ان کی اوقات کا، ان کی پارٹی کے اندر بھی سب کو معلوم ہے اور باہر بھی معلوم ہے۔ اچھا رانا صاحب، واضح موقف نون لیگ کا کیا ہے کہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ انتخابات اب کس نیٹ پہ ہونے چاہیے، آئندہ کس نیٹ پہ ہونے چاہیے؟ پی ایم ایل این کا بڑا واضح موقف ہے کہ الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک پیکج کی صورت میں ہونی چاہیے۔ ایسی ریفارمز جو صرف عمران خان نیازی کے دوستوں کو جو ہے وہ بینیفٹ کریں، وہ ریفارمز ایسی امینڈمنٹ کے حق میں نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنا جو ہے یہ ایک بڑا سنجیدہ عمل ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پارلیمانی کمیٹیز بنتی ہیں، ان کے اوپر مہینوں ہفتوں ڈسکشن ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اسے ایک پیکج کی صورت میں جو ہے وہ لایا جاتا ہے۔ الیکشن ریفارمز میں بہت ساری امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو واڈا صاحب کو سوٹ کرتی ہے وہ امینڈمنٹ کر لیں، جو ان کی اے ٹی ایمز باہر سے آنا چاہتی ہیں وہ امینڈمنٹ کر لیں، جو زلفی بخاری کو سوٹ کرتی ہے وہ امینڈمنٹ کر لیں اور باقی رہنے دیں۔ اس کے لیے ایک سنجیدہ لائحہ عمل اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ حکومت اپناتی تو بالکل ہم اس میں تعاون کرتے، لیکن حکومت جو ہے وہ اس عمل کے اوپر نہیں گئی، تو اس لیے ہم جو ہے اس طرح سے پیس میل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے حق میں نہیں ہے۔ رانا صاحب کا جو ڈسکا میں ہوا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے، جو طارق صاحب کو اریسٹ کیا ہے پولیس نے؟ دیکھیں، وہاں پہ عابد رضا صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، ان کے سیکورٹی ایشوز ہیں، اس لیے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ سرکاری گارڈز ملے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے پرائیویٹ گارڈز بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو مخالف امیدوار ہے وہ ماس وائز کے روز کمپلینٹس کرتا ہے کہ جی ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، تو اس مقصد کے لیے پولیس نے ان کو روکا، اور وہاں پہ جو ہے وہ بدمزگی ہوئی، جس بنیاد پہ لوگوں کو پکڑ کے تھانے لے جایا گیا، اور بعد میں پھر جب یہ معلوم ہوا کہ نہ تو ان کے پاس کوئی نجائز اسلحہ ہے اور نہ ہی وہ کسی غیر قانونی عمل میں جو ہے وہ ملوث ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کو رہا کیا گیا۔ رانا صاحب، آپ یا فراز صاحب جو بھی آج کے کیس کے حوالے سے بتا دیں کہ فرد جرم کی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟ دیکھیں، آج کا جو کیس ہے اس میں ہم ان کو یہ کہتے رہے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تقریباً جس دن مجھے اس جعلی مقدمے میں گرفتار کیا تو یہ ہیروئن تو ان کی اپنی تھی، اس لیے اس کے اوپر تو انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن کرنی نہیں تھی، اور موقف ان کا یہ تھا کہ ایک ایسا انٹرنیشنل گینگ ہے جو پوری دنیا میں آپریٹ کر رہا ہے، پورے پاکستان میں، افغانستان سے لے کے پاکستان تک، اور پاکستان سے پوری دنیا میں آپریٹ کر رہا ہے، اور اس کا آج تک یعنی 2 سال ہو گئے، آج تک دوسرا اس گینگ کا جو ہے وہ بندہ نہیں پکڑا انہوں نے۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ میرے متعلق جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اور کیسز مدعی کو بنائیں، کسی کو بلائیں وہاں سے، تو وہاں سے جتنے بھی ہمارے مخالفین تھے وہاں فیصل آباد میں، کوئی 250-300 بندوں کو بلا کے انہوں نے تھریٹ کیا،
बुला के उनको परसुएट किया कि जी आप किसी न किसी झूठे इल्ज़ाम के साथ जो है वो सामने आए, उसमें ये नाकाम रहे। हमारा ये मौक़िफ़ है कि जितने लोगों को आपने शामिल तफ्तीश किया है, उन्होंने अगर हमारे तो उसकी कॉपीज़ हमें दें और वो उसको भी जो है वो तफ्तीश का हिस्सा बनाएं। तो इसके ऊपर जो है वो मामला चल रहा है। अब इन्होंने जाके 20 लोगों की जो है वो हमें दी है कॉपी, और उसमें ये नहीं पता कि उनको किसने शामिल तफ्तीश किया। वो आज अंदाजे से एक बताया कि जी फ़लाँ तफ्तीशी था, और वो तफ्तीशी है ही नहीं, इसलिए उसके ऊपर भी जो है वो हमारा नेक्स्ट डेट के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन होगा। तो ये एक जाली मुकदमा है, ये एक फ्रॉड है, ये जो इस हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा घटियापन पिछले 70 सालों में किसी हुकूमत ने नहीं किया होगा कि इस किस्म का जो है वो शर्मनाक फेल जो है वो किया जाए और ड्रग्स का मुकदमा एक मेंबर पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ और अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ जो है वो बनाया जाए, जबकि ये खुद सारे एडिक्ट हैं, खुद सारे जो हैं ये यानी जो है वो नशे के एडिक्ट हैं खुद, और मुकदमा जो है वो हमारे ख़िलाफ़ बनाते हैं। मैंने तो कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का भी खून टेस्ट करवाएं, मेरा भी करें, और ये पता कराएं कि कौन एडिक्ट है हमारे हम में से, और जो हो उसे इस केस में जो है वो ला के, ये हेरोइन उसकी होनी चाहिए और उसको जो है वो इसमें सज़ा देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये जो भी हरकतें ये कर रहे हैं, ये इनका यौम हिसाब अब आया चाहता है। अब ये इनका जो है ये मुकदमात जो है इंशाअल्लाह ताला इन अदालतों में जितने मुकदमात और रेफरेंसेस चल रहे हैं, ये प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करेगी, ये केसेस जो हैं ये प्रोसिक्यूशन जो है वो विड्रॉ करेगी, और इन अदालतों में अब इनकी बारी है इंशाअल्लाह ताला अपने करदा गुनाहों की सज़ा जो है ये यहाँ पे भुगतेंगे। जो एतराज़ात अब आपके थे वो आज रद्द नहीं हुए, तो क्या आप हाई कोर्ट जाएंगे या 6 तारीख को फर्द जुर्मी? नहीं, एतराज़ात रद्द नहीं हुए। हमारा बेसिकली 10A कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपको फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब जो बॉयल्ड स्टेटमेंट की हमारी एप्लीकेशन अलाउ हुई, उसमें जो हमें कॉपीज़ मिली हैं उसके नीचे किस तारीख को किस आईओ के पास उन गवाहान के बयानात लिखे गए, जब तक हमें वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा हम कन्फ्रंट नहीं कर सकते। और क्रॉस एग्जामिनेशन आपका एक वैल्यूएबल राइट है जो कर्टेल हो रहा है। हमने ऑब्जेक्शन किया था तो जज साहब ने उस ऑब्जेक्शन पे अभी हमें जिसको कहते हैं ना एलिमिनी सुना है, तो अगली दफ़ा हम उस पर एक इन राइटिंग फॉर्म में एप्लीकेशन लाएंगे और उस पर फिर हम बहस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए ये तो बेसिक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो अपोजिशन के कर्टेल नहीं किया जा सकता, और हम कोर्ट ऑफ एविडेंस के अंदर मौजूद हैं, और कोर्ट ऑफ एविडेंस जो है हमें प्रॉपर तरीके से एतमाद है कि हमारे जो हकूक हैं वो उसकी पूरे तरीके से मुहाफ़िज़ है, और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ हो। इंशाअल्लाह। ठीक।